अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि पाकिस्तानी जर्नलों की बेताबी बेचैनी बढ़ रही है। पाकिस्तान जर्नल्स लुक इंक्रीजिंगली डेस्परेट। अ फ्रॉडलेंट इलेक्शन में नॉट कीप खान्स फैन एट बे। और ये तस्वीर भी बहुत कुछ बोल रही है कि अंदर से एक वोट डाला जाता है और नीचे से वो श्रेड हुआ निकल रहा है। इसको फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करार दे दिया है द इकोनॉमिस्ट ने। दुनिया के सबसे बड़े जरीदों में से ये एक है। पाकिस्तानी इलेक्शन को ये फ्रॉड करार दे रहा है और कह रहा है कि जो इमरान खान की फैन बेस है या उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको रोकना जर्नलों के बस की बात नहीं है। इसलिए ये डेस्परेशन है। अब इकोनॉमिस्ट को तो साइड पे रखें, इस डेस्परेशन में ये हरकतें क्या कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, खड़े खड़े 11,000 वोट गायब। खड़े खड़े पता नहीं चला, ऐसे शुफ किया और गायब हो गए। मैं आपको दिखाता हूं, यह है असली फॉर्म 47 जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज को फातेह करार दिया था 1,17,000 वोट से। ये आप खुद देख सकते हैं, 1,17,717 हैं। दूसरे नंबर पर जो आए हैं अजहर कयूम मेहरा, ये नून लीग के थे और इनके वोट थे 1,09,926। कल इसकी रिकाउंटिंग करवाएगी और रिकाउंटिंग में आप मुलाहिजा करें कि नून लीग के अजहर कयूम मेहरा के वोट 1,000 बढ़ गए और ये 1,09,000 से 1,10,000 हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के वोट 1,17,000 से कम होकर 1,06,000 हो गए। क्या आपको पता है कि 10 से 11,000 वोट जो गायब किए गए हैं वो गए कहां हैं? नाज़रीन इकराम, वो सारे वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस एक हलके में 17,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। तबाही फेर के रख दी गई है। ये है इनकी डेस्परेशन। जो भी प्लान है पाकिस्तान को लेके, इनके जो भी गलीज मंसूबे हैं, इसके लिए इनको मजीद नंबर्स की जरूरत है और ये नंबर्स इसी तरह से डाके मार मार के बढ़ाते जा रहे हैं और मजीद बढ़ाएंगे। 15 से 20 सीटों का कहा जा रहा है कि इसी तरह से मजीद चोरी की जाएंगी। जिस जगह 10, 15, 20 का गैप होगा वो वोट मुस्तरद करके गायब की जाएंगी सीटें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना है, बाप का राज है, सारी अदालतें कंट्रोल में है। काजी बैठा है जिसने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया है। जस्टिस मुनीर की रूह शुक्रिया अदा कर रही है मुसलसल कि काजी साहब, मेरा नाम अब लोग नहीं लेंगे, अब आपका नाम लिया करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को कल पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। अब तहरीक इंसाफ ये पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहां अपील लेकर जाएगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आइन का बताना पड़ेगा कि उसकी क्या मंशा है। बिल्कुल वाज़े आइन है, कानून वाज़े है कि जिस जमात ने जितनी सीटें जीती होंगी उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी और ये सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद काउंट की जाएंगी। तो मुझे कोई ये बता दे कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं दी आपने, ये तो समझ आता है कि आपने नहीं देनी थी, उनसे जिद डाली हुई है। वही सीटें दूसरी जमातों को किस आइन और कानून के तहत दी गई हैं? काजी साहब जरा समझा दें। मेरे ख्याल में इसका एंड रिजल्ट यही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। अव्वल तो काजी साहब ये केस लगाएंगे ही नहीं, और अगर लगाएंगे तो वो कहेंगे कि पार्लियामान इस पे सारे मिलकर कानून साजी कर लें और जो कानून होगा उसके मुताबिक चल लें। तहरीक इंसाफ को यहां से भी कोई रिलीफ कम अज कम मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर रास्ता क्या है? इसके लिए सलमान अकरम राजा वाली टोन होनी चाहिए। ये जरा सुने उन्होंने क्या कहा है कि जो इलेक्शन में मामलात हुए हैं उस हवाले से एक शफाफ निज़ाम कायम किया जाए जिसके तहत हम हक सच तक पहुंच सके। देखिए, हम लोग बहुत घायल हैं। हमने उस रात को सहा है 8 और 9 फरवरी के दरमियान जो बर्बरियत हुई, जिस तरह हमें उठा उठा के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से बाहर फेंका गया, मैं खुद मौजूद हूं। तो ये हम नहीं भूल सकते, ये हम नहीं भूलने देंगे। हम इस पर इसरार करेंगे कि उस दिन जो धोखा हुआ, जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला हुआ, उसको आपको ठीक करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर उस हवाले से कोई शफाफ निज़ाम है, इस वक्त 2 जज साहिबान को मुतय्यन किया गया है पूरे सूबा पंजाब के लिए, जहां
40 قومی نشستیں ہیں, 300 صوبائی نشستیں ہیں. 2 جج صاحبان کو کہا گیا ہے کہ 3 بجے سے 5 بجے تک وہ الیکشن کے معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ نہ کرنے والی بات ہے. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نظام میں خواہش نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا. 3 ہفتے ہم الیکشن کمیشن کے پاس در بدر پھرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے سنا دیے. تاریخ میں سیاہ حروف میں یہ تمام واقعات درج ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی چلاکی سے اس نے معاملات کو نپٹا لیا, ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک بالکل سکون سے نہیں بیٹھے گا, یہ قوم سکون سے نہیں بیٹھے گی, یا معاشی ترقی نہیں ہوگی, یا عوام اور ریاست کا رشتہ استوار نہیں ہوگا جب تک ہم اس ناانصافی کو نہیں دیکھیں گے اور انصاف مہیا نہیں کریں گے. اگر ہم یہ کر دیتے ہیں, ایک نظام وضع کر دیتے ہیں جہاں نظر آئے کہ انصاف کی خواہش ہے, حق تک پہنچنے کی خواہش ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم نظام کو آگے چلا سکتے ہیں, اور بالآخر ہم نہ صرف سچائی تک پہنچیں گے, ہم جمہوریت تک پہنچ جائیں گے, اور اس ملک میں استحکام بھی ہوگا, اس ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی. لیکن اس سے ہٹ کر آپ ایک جھوٹ اور فریب پر عمارت کھڑی کریں اور سمجھیں کہ اب معیشت دوڑے گی, ایسا نہیں ہوگا. جی, جھوٹ اور فریب پر کھڑی عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی. نہ یہ معیشت چل سکتی ہے, نہ نظام چل سکتا ہے. ایک ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا, سب کو ماننا پڑے گا. تو پھر میرے یہاں چند سوالات ہیں. ایک بھی ویسے تو سوال سب پہ بھاری ہوگا, مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ اس سسٹم میں شفافیت ہو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ شفاف الیکشن ہو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کون سے ایسے سٹیکس ہیں سسٹم میں, آپ مجھے بتا دیں, جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو شفاف نظام سے ملیں گے. نون لیگ ختم ہو چکی ہے گراؤنڈ پر, پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے گراؤنڈ پر. اندرون سندھ کی چند سیٹیں جو گن کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں پیپلز پارٹی کی ہیں, ورنہ ختم ہو چکی ہے. نون لیگ کی گنتی کی 10-15 سیٹوں کے علاوہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے. تو ان کو شفاف نظام سوٹ نہیں کرتا. ہاں, آج سے 15-20 سال پہلے جائیں شاید سوٹ کرتا ہوگا, تب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, انہیں سوٹ کرتا تھا. اگر اب یہ شفاف نظام بنا دیں تو پھر تو عمران خان کی حکومت آ جائے گی, اس لیے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. تو یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, نظام کی بات کرتے ہیں, جو بزدل کچھ لوگ آ گئے ہیں آگے, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ بزدل لوگ آ گئے ہیں. عمران خان جیل میں ہے اور باہر ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے. ان کو یہ کہوں گا کہ مذاکرات میں دیکھا جاتا ہے کہ ساری پارٹیوں کا فائدہ کیا ہے. ان مذاکرات میں صرف فائدہ تحریک انصاف کا ہوگا اگر یہ مذاکرات میرٹ پر ہوتے ہیں. دوسری جماعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو دھوس دھمکی والا نظام سوٹ کرتا ہے. ان کو اس ٹائم صرف اگر کوئی جتا سکتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ جتوا سکتی ہے. نہ پیپلز پارٹی کبھی حکومت بنا سکتی ہے مستقبل قریب میں, اور نہ ہی نون لیگ بنا سکتی ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی سیاست میں دخل اندازی ختم ہو جائے. اس لیے آپ کو یہ مشکل رستہ چننا پڑے گا, اور اس میں یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کور کمیٹی نے, یہ متفقہ فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے کہا ہوگا اس حوالے سے, کامران شاہد کا پروگرام, عادل شاہ زیب کا پروگرام, منیب اختر کا پروگرام, شاہ زیب خان زادہ اور سلیم صافی کا پروگرام, یہ سارے وہ پروگرام ہیں جہاں پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے تمام لوگوں کو جانے سے روک دیا ہے. جو بھی یہاں جائے گا اس کے خلاف ظاہر کارروائی ہوگی. بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ریسپریشن آئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا شیر افضل مروت عادل شاہ زیب کے پروگرام میں پہنچے ہوئے تھے, علی محمد خان بھی پہنچے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جا رہے تھے ایسے پروگراموں میں. اس سے کچھ مسائل ہیں. دیکھیں, جب اغوا ہوئے لوگوں کا انٹرویو کیا عادل شاہ زیب نے, کامران شاہد نے یا شاہ زیب خان زادہ نے پروگرام کیا عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے, ان لوگوں کی کریڈیبلٹی عوام میں بالکل صفر ہو گئی ہے. اب جب تحریک انصاف کے کریڈیبلٹی والے لوگ وہاں جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں اور ہم انہیں انٹرویو دینے آ رہے ہیں. آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں, یعنی ان کا بیانیہ عمران خان کے بارے میں بھی ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویو کیے وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ جائز ہیں, وہ حق پر ہیں. اس لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا. اس نظام سے ٹکر لیے بغیر یہ نظام آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا, بلکہ الٹا اور چھینیں گے آپ سے. یہ الٹا آپ کو اور دبائیں گے, یہ آپ کو ایسے دیواروں میں چنیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں انہوں نے سوچا کیا ہوا ہے, عمران خان کے بارے میں انہوں نے سوچا کیا ہوا ہے. یہ جو راوی اور واڈا جیسے ٹاؤٹ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی چاند پر تو حکومت بن سکتی ہے, خلا میں تو بن سکتی ہے, پاکستان میں دوبارہ اب نہیں بن سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں,
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکتی، اس ملک میں نہیں بن سکتی، نہ ہم بننے دیں گے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ فارم 47 پہ اپنی مرضی کے نمبر لکھ کے 10-10 ہزار ووٹ غائب کر کے ٹھپے لگا کے پرے پھینک دیے۔ وہ تو ثابت کر رہے ہیں ہر روز کہ ہمارے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ اس کے جواب میں عوام کو موبلائز کرنا لیڈرشپ کا کام ہے، اور انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس ڈاکے کو قبول کر لیا گیا اور مذاکرات کی گیم شروع کر دی گئی، اگلی دفعہ اس سے بڑا ڈاکہ ہوگا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے بڑا ڈاکہ ہوگا یا عوام سرے سے ووٹ ہی نہیں ڈالے گی، نہیں نکلے گی تبدیلی کے لیے، اور پھر وہی لوگ جیت کے آ جائیں گے۔ تو یہ نظام ہاسٹیج ہے اس ٹائم، اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، مسلسل پریشر بنانا پڑے گا ان کے اوپر۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔